بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عنایت چیمہ وائس میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی میں کوئی چیز اٹھا کر جانے لگے اور میں نے راستہ روک لیا کہ میں نے نہیں جانے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عائشہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تو آئے ہی رہتے ہیں، میری بھی بات سن لیں۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ مجھے میرے والد نے کہا تھا، جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش دیکھوں تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ عائشہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عزت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کا حساب قیامت میں آسان فرمانا۔ اے اللہ انہیں بغیر حساب ہی جنت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ چکے تو پوچھا، عائشہ خوش ہو گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر جانے لگے تو واپس لوٹ آئے اور کہا، عائشہ رضی اللہ عنہا دعا سن کر رو رہی ہو؟ مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی عزت کی، میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں 2 مرتبہ مانگتا ہوں۔ ہم سب کو ہر وقت درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں اور پانی کے سارے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، اور اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے۔ وہ عورت دروازے پر آئی اور آقا کریم کو اشارہ کیا کہ باہر تشریف لا کر اس کی بات سن لیں۔ حضور باہر تشریف لے گئے۔ بہت تیز دھوپ تھی، عرب کا موسم تھا اور اس عورت کا عقلی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھیان سے اس وقت اس کی باتیں سنتے گئے جب تک وہ خود نہیں تھک گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو کہ یہ سب دیکھ رہے تھے، ان کو بات ناگوار گزری اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عورت پاگل ہے، اس کو دیکھ کر لوگ راستہ بدل لیتے ہیں۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، بدن نازک اور نبوت کی گہری ذمہ داری آپ پر عائد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی عورتوں کی باتیں نہ سنا کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر اس بیچاری کی پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا تو کیا میں بھی نہ سنوں؟ سبحان اللہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قیمتی وقت میں کچھ وقت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا معمول بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو سکیں۔ آمین۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، عنایت چیمہ کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔